میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اس میں آپ کی ساری پریشانی کو دور کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی خواتین ہیں جو 8171 پورٹل واپس آنے کے بعد نااہل ہو چکی ہیں یا یہ ستمبر والی قسط لینے کے بعد نااہل ہو جائیں گی، اور اگر نااہل ہونے سے بچنا ہے تو میری دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ ایک دفعہ جو نااہل ہو جائے اس کا اہل ہونا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری باتوں کو دھیان سے سنا کریں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوتی تاکہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھ کر اچھے سے بات سمجھ جائیں۔ اگلی بات کرنے سے پہلے آپ کی اس پریشانی کو دور کیے دیتا ہوں کہ ستمبر 2025 والی جو نئی قسط ہے وہ ابھی فی الحال لیٹ ہے۔ پورے یوٹیوب پر اس حوالے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ قسط فلاں تاریخ کو شروع ہو رہی ہے، کوئی کہتا کہ قسط آج سے شروع ہو گئی ہے، تو کوئی کہتا فلاں ضلع میں شروع ہو گئی ہے، تو کوئی کہتا کہ اس سوموار سے شروع ہو جائے گی۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ BISP کو سیلاب کی وجہ سے قسط شروع کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کوئی حتمی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا ابھی تک، کیونکہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو امداد منظور ہوئی ہے یا جاری ہوئی ہے وہ بھی اسی قسط میں شامل کر کے دے دی جائے، دونوں کام ایک ساتھ نمٹ جائیں۔ اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں یہ قسط شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں اور بالکل بھی غلط خبروں میں نہ آئیں۔ جیسے ہی کوئی سرکاری طور پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو فوراً بتا دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ میں بتا دیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی خواتین ہیں جو نااہل ہوئی ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا اب حل کیا ہے۔ ایسی خواتین جن کو 8171 پورٹل پر نااہل کا میسج آ رہا ہے وہ 4 قسم کی ہیں۔ ایک ایسی خواتین جن کو کسی بھی صوبائی حکومت کے پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کا راشن کارڈ والا پروگرام، ان کو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ راشن کارڈ والا پروگرام بھی بے نظیر پروگرام کے برابر ہی پیسے دے گا۔ دوسری ایسی خواتین جن کے شوہر یا وہ خود یا بچوں میں سے کسی کا ارجنٹ پاسپورٹ بنا ہے یا انہوں نے لمبے عرصے تک بیرون ملک قیام کیا یعنی وہاں رہے ہیں، یہ جب اپنا نیا سروے مقررہ تاریخ پر کروائیں گے تو ان کا پچھلا ریکارڈ ختم ہو جائے گا اور ان کو پھر نئے طریقے سے اہل کیا جائے گا، اہلیت کی طرف ان کو نئے طریقے سے لے جایا جائے گا اور ان کو 8171 سے باقاعدہ اہلیت کا میسج بھی آ جائے گا۔ جب تک ان کا پچھلا سروے ختم نہیں ہوتا، کیونکہ سروے 2 سال بعد ختم ہوتا ہے، 8171 پورٹل پر اس کی تاریخ بھی دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ سے آپ کا یہ والا سروے ختم ہوگا تو نیا سروے کروائیں، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بلا وجہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کو نئے سروے سے سرے سے اہل کر دیا جائے گا۔ تیسری ایسی خواتین جنہوں نے کوئی زمین بیچی ہے یا خریدی ہے اور وہ فائلر ہو گئی ہیں، فائلر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ طریقے تھے، FBI سے جا کر ریکارڈ ختم کروایا جا سکتا تھا، کوئی رشوت وغیرہ دے کے اور لین دین کر کے معاملہ حل ہو جاتا تھا، مگر اب حکومت نے سختی سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا اس حوالے سے۔ اس لیے جو فائلر ہیں وہ اپنے مزید پیسے ضائع نہ کریں اور گھروں میں آرام سے بیٹھیں، وہ کبھی اہل نہیں ہوں گے۔ گورنمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور فائلر ہونے والوں کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ فائلر ہوئے یہی، لیکن یہاں ان کا خیر مقدم کرنے کی بجائے ان کو مزید پریشانیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ چوتھی ایسی خواتین ہیں جن کا نادرا سے ریکارڈ کلیئر نہیں ہوا، یعنی نادرا میں کسی بھی حوالے سے کوئی ایشو آ رہا ہے یا انہوں نے اپنے شوہر کو نادرا میں اپنے گھر کا سربراہ مقرر نہیں کیا، ایسی خواتین بھی نااہل ہو گئی ہیں۔ تو ان کا حل یہی ہے کہ وہ جب ان کے نئے سروے کی ڈیٹ آئے گی، دیکھیں نئے سروے سے پہلے اب ان نااہل خواتین کو کسی صورت بھی اہل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی کی باتوں میں آنے کی اور اپنے پیسے وغیرہ ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ خواتین جنہوں نے ابھی تک اپنا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج نہیں کروایا اور قسط لے رہی ہیں تو ان کی بھی یہ آخری قسط ہے۔ پھر وہ بینیفیشریز جن کا PMT سکور 32 سے زیادہ ہو چکا ہے، ان کی بھی یہ آخری قسط ہے۔ تمام خواتین جو مجھے دیکھ رہی ہیں 8171 پر، ابھی اپنا سٹیٹس چیک کریں اور پھر وہ سٹیٹس اسی ویڈیو کی کمنٹ میں بھیج دیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا مطلب فوراً سمجھا دوں گا۔ ملتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ، اللہ حافظ۔